آپ نے وہ بوڑھے دربان کی سٹوری تو سنی ہوگی جو کسی بادشاہ کے محل کے باہر کھڑا ہوتا تھا اور نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ اپنی جو اس کی ریاست تھی اس کا چکر لگانے کے لیے گیا، وزٹ کرنے کے لیے گیا، اور وزٹ کر کے جب واپس آ رہا تھا اس نے دیکھا کہ بوڑھا دربان جو باہر کھڑا ہے اس کا لباس انتہائی باریک ہے، جبکہ جو موسم تھا وہ بہت زیادہ ٹھنڈ کا تھا، بہت زیادہ سخت سردی کا موسم تھا۔ تو بادشاہ نے جب اس بوڑھے دربان کو اتنے باریک سے لباس میں وہاں پر نگرانی کے فرائض سر انجام دیتے دیکھا تو بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا اور دربان کے پاس گیا، دربان سے پوچھا اے بوڑھے دربان، کیا تمہیں سردی نہیں لگتی؟ تم اتنی سردی میں یہاں پر باریک سے کپڑوں میں کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہو؟ تو بوڑھے دربان نے کوئی جواب نہ دیا، بیچارے کے پاس جواب تھا بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ مجبور تھا اور اسی اپنے باریک سے لباس میں وہاں پر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا رکو، میں ابھی محل سے جا کر تمہیں گرم لباس بھیجتا ہوں۔ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہوئے اور محل کے اندر چلے گئے۔ جب محل کے اندر گئے تو محل کی رونقوں میں اتنے زیادہ مصروف ہوئے کہ بالکل بھول ہی گئے کہ میں بوڑھے دربان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ بھی کر کے آیا تھا، میں نے بوڑھے دربان کو گرم لباس بھیجنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جو بادشاہ سلامت کے مشیران ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ بات بادشاہ کے موڈ کے مطابق ہی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی بات بادشاہ کو ناگوار نہ گزر جائے۔ تو کسی نے بھی بادشاہ کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ آپ نے بوڑھے دربان سے کوئی وعدہ کیا تھا یا بوڑھے دربان سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی۔ تو نتیجتاً رات گزر گئی۔ صبح کے ٹائم جب بادشاہ صبح کی سیر کے لیے جانے لگا، اپنے محل سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ محل کے دروازے پر، محل کا جو مین گیٹ تھا وہاں پر اس بوڑھے دربان کی اکڑی ہوئی لاش پڑی ہے۔ بادشاہ کو بہت زیادہ اس پر صدمہ بھی ہوا، وہ فوراً اترا، اس نے دیکھا تو بوڑھے دربان کے پاس مٹی پر اس انگلی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی تو لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، میں اس دروازے پر کئی سالوں سے اسی لباس میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اس سے سخت سردی کے موسم بھی میں نے یہاں پر کھڑے ہو کر برداشت کیے، لیکن مجھے کبھی بھی سردی محسوس نہیں ہوئی تھی، ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن رات آپ کی دلائی ہوئی ایک امید نے میری جان لے لی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے عرصے سے وہ اسی لباس میں وہاں پر کھڑا ڈیوٹی کر رہا تھا لیکن اسے کبھی سردی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک رات بادشاہ کی دلائی ہوئی امید نے، گرم کپڑوں کی دلائی ہوئی امید نے اس کی جان لے لی۔ تو یہ سٹوری آپ سے ایکچولی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، بعض ٹائم ہماری جو لوگوں سے امیدیں ہوتی ہیں وہ اتنی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں کہ ہم خود سے کچھ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہماری کریٹیوٹی بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو جب آپ لوگوں پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے محتاج ہو جاتے ہیں اور آپ صرف اتنا ہی ترقی کر پاتے ہیں جتنا وہ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ڈیپینڈنسی سے نکلنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر میں سکولز ہیں یا ہمارے کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں، اس میں جو بچوں کی ڈیولپمنٹ ہے یا بچوں میں کریٹیوٹی ہے وہ کیوں نہیں آ پاتی؟ اس کے بیہائنڈ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں کچھ رٹا سسٹم بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، سیکنڈ یہ کہ ہمارے گورنمنٹ سکول ایون کالجز میں ایک بڑا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر ایک نوٹس تیار کرتا ہے اور وہ نوٹسز ہی بچے پڑھتے جاتے ہیں ایون کہ 2 3 4 سال انہیں نوٹسز پر ڈیپینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بچہ ٹیچر کے نوٹس لے کر اسی سے تیاری کرنا شروع کر دے گا تو اس میں کبھی بھی کریٹیوٹی نہیں آ سکے گی۔ اگر آپ کو اپنا بچپن یاد ہو تو ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو وہاں پر جو اسکول جو آپ کی گائیڈ ہوتی ہے وہ گائیڈ لے جانے پر سختی سے پابندی تھی، سختی سے پابندی ایون یہاں تک تھی کہ جب کبھی وہ ڈی او حضرات جو ہوتے ہیں اسکولز کو جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے جب آنا ہوتا تھا تو ہمیں باقاعدہ جو ہے نا وہ چیکنگ ہوتی تھی کہ کسی کے بیگ میں کوئی گائیڈ تو نہیں ہے، کسی کے بیگ میں کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے۔ تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ گائیڈ سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے اور ڈی او حضرات جو ہے وہ گائیڈ رکھنے پر اتنی زیادہ سختی کیوں کرتے ہوں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
ایکچولی جو میری بنی اپنی جو اوپینین بنی وہ یہ بنی کہ یہ جو گائیڈ ہے یہ ایکچولی اسٹوڈنٹ کو ڈیپینڈنٹ کر دیتی ہے. مین اگر میتھ کا ایک کویسچن ہے وہ آپ نے سولو کرنا ہے اور آپ کو گائیڈ مل جاتی ہے تو آپ تو کبھی بھی ایفرٹ نہیں کریں گے اس کویسچن کو حل کرنے کے لیے, کوشش نہیں کریں گے, ڈفرینٹ کائنڈس کے میتھڈ یوز نہیں کریں گے. آپ کو تو حل کیا ہوا سوال مل جائے گا اور آپ اس کے اکارڈنگلی اس کو حل کر دیں گے, تو کبھی بھی آپ کو محنت کی عادت نہیں پڑے گی. اسی طرح یہ نوٹس وغیرہ یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ڈپینڈنسی ہے کسی پر, یہ آپ کی کریٹیوٹی کی قاتل ہے. آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ آپ خود سے کچھ کر سکیں. آپ کی جو خود اعتمادی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, بیکاز آپ نے کبھی خود سے کچھ کریٹ ہی نہیں کیا ہوتا یا خود سے کوئی کوشش ہی نہیں کی ہوتی, تو پھر آپ میں وہ خود اعتمادی بھی کیسے آئے گی. اسی طرح جب آپ لائف میں کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیونکہ آپ کو تو کبھی اس طرح کا کانفیڈنس ملا ہی نہیں ہوتا, اس لیے آپ نہیں کر پاتے. تو لوگوں پہ ڈیپینڈ ہونا چھوڑ دیں. جب تک آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے رہیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے زور بازو پر یقین رکھیں, اس اعتماد کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی, تو آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گا اور آپ کو کامیابی بھی مل جائے گی. میں پہلے بھی آپ سے اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ کامیابی ایک تو کسی کی میراث نہیں ہوتی, دوسرا یہ پہلی ہی کوشش میں نہیں مل جاتی, اس کے لیے کوشش در کوشش کرنا پڑتی ہے. لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اگر اس کوشش کے دوران کسی بھی جگہ پر آپ ہمت ہار گئے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو مسلسل کوشش ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. مجھے امید ہے کہ اگر آپ آج تک کسی پہ ڈیپینڈنٹ تھے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس ڈیپینڈنسی کو ختم کریں گے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. انڈیپینڈنٹ کیسے ہو جائیں گے کہ اپنے زور بازو پر یقین کریں گے اور چیزوں کو خود سے کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ انشاءاللہ کریٹیو بھی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ اپنی سکلز کو امپروو بھی کر لیں گے. تھینک یو.